مفتی صاحب آپ کہتے ہیں جہاد ابھی فرض نہیں ہوا اور جہاد کے لیے افرادی قوت یعنی عسکری طاقت ہونا ضروری ہے، جبکہ افغانستان میں تو طالبان کے پاس امریکہ جیسی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں تھی، انہوں نے کیسے جہاد کر لیا؟ میں کہتا ہوں ریاست کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. میری بات کو ہر جگہ نہیں فٹ کر دیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ جہاد جائز نہیں ہے، اسٹیٹ کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. اور ایک صورت میں جائز ہے، ایک تو اسٹیٹ کفر بواح، یعنی آپ کا امیر ایسا کافر ہو جائے جس کے کافر ہونے میں کوئی اختلاف نہ ہو، بالکل کفر کو مسلط کر دے آپ کے اوپر. نمبر دو، اس کے خلاف بغاوت کی طاقت بھی ہو. طاقت کا مطلب چار آدمی نہیں کہیں کہ ہم میں طاقت ہے، اتنی ہو کہ آپ کے پاس یہ اتنی بڑی افراد میں تعداد اور اسلحہ ہو کہ اسباب کی دنیا میں آپ اس ریاست کا تختہ الٹ کے پھر نئی ریاست قائم کر کے اس کو چلا بھی سکتے ہو. یہ بھی طاقت ہو، الٹنا بھی کافی نہیں ہے. اور یہ چیز مارکیٹ سے کیا ہے، شارٹ ہے. لہذا لوگ آپ کو بغاوت پہ اکسا کے آپ کی صلاحیتوں کو غلط استعمال کریں گے، آپ کو مروائیں گے فوج کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، رینجرز کے ہاتھوں، حکومت کے ہاتھوں. لیبل بہت اچھا ہے، یہ تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور یہ قرآن و حدیث کی واضح نصوص ہیں اس پہ. پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بیٹا نہیں کرو، پیغمبروں کی تاریخ آپ دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی، کیوں؟ زمینی حقائق ایسے نہیں تھے کہ بغاوت کر سکیں. دیکھو سسٹم کے خلاف بغاوت مسلح بغاوت نہ ہو، وہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے مسلح بغاوت، ہم اسلحے والی بغاوت کو حرام سمجھتے ہیں. کیوں؟ ایک مضبوط اسٹیٹ ہے، مضبوط ریاست. رہا مسئلہ افغانستان کا، تو وہاں ریاست تھی نہیں. وہاں تو جو صدر مملکت تھا نا کابل کا، وہ جب قندھار آتا تو صدارت قندھار چلی جاتی، قندھار سے نکل کے جب وہ ہرات جاتا تو موبائل صدر کہا جاتا تھا اس کو. جہاں جہاں جا رہا ہے صدارت وہاں جا رہی ہے، اس سے پیچھے صدارت نکلتی چلی آ رہی ہے. افغانستان تو بہت سارے دھڑوں کا ایک مجموعہ تھا، اس میں تو کوئی مضبوط اسٹیٹ تھی نہیں، تو اس لیے اس پر بغاوت کے احکام نہیں جاری کیے جا سکتے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں تو ایک غیر ملکی نے آ کے حکومت کی نا، امریکہ آیا ہے وہاں پہ. وہاں یہ تھوڑی ہے کہ افغانوں کی کوئی ریاست قائم ہوئی ہو. اگر وہاں بھی افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست قائم ہو جاتی، کوئی ایک اسٹیٹ وجود میں آ جاتی، دھڑے ختم ہو جاتے، تو ہم اس کے خلاف بغاوت کو بھی حرام کہتے، چاہے وہ طالبان ہوتے یا کوئی اور ہوتا. وہاں تو تھی نہیں، بنی نہیں ہے. جب سے رشیا آیا ہے نا، اس نے وہاں کی حکومت کو ختم کیا، تو اس کے بعد سے افغانستان میں کوئی مضبوط ریاست، شمالی اتحاد الگ نہج پہ چل رہا ہے، اور جنوبی افغانستان کا ایک الگ ہے. گاؤں دیہاتوں میں الگ ہی، گاؤں دیہاتوں میں تو شروع سے ہی طالبان کی حکومت تھی. گاؤں دیہاتوں میں جتنے پہاڑ ہیں نا، وہ سارے ویسے ہی طالبان کے قبضے میں تھے. تو وہاں تو تھی نہیں. تو جہاں مضبوط اسٹیٹ ہے، وہاں اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جاؤ گے، اسٹیٹ قیمہ بنا کے کھا جائے گی. رزلٹ اسلام آنے کے بجائے اسلام مزید زمین میں دھس جائے گا. اب ایک اہم بات ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بس تزکیہ نفس میں لگے رہو، نظام کو بدلنے کی کوشش نہ کرو. یہ ہم نہیں کہتے. تزکیہ نفس بھی ضروری ہے، نظام کو بدلنے کی کوشش بھی ضروری ہے، مگر وہ طریقہ جو سوٹیبل ہو، اس میں بدلنے کا چانس بھی ہو. وہ طریقہ کہ رہا سہا بھی ختم ہو جائے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے سسٹم بھی بدلے اور یہ بھی نہ ہو جو خون خرابہ اور ریاست مزید کمزور، یہ بھی نہ ہو. وہ طریقہ ایک نہیں ہے، وہ 20 طریقے ہیں، اور جس کو جو طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ طریقہ اختیار کر رہا ہے. جامعۃ الرشید کا ایک الگ طریقہ ہے کہ ہم بیوروکریسی میں محنت کریں، CSS کروائیں لوگوں کو اپنے خرچے پہ. جو سلیکٹڈ نوجوان ہو، کل وہ بیوروکریسی میں جائیں گے، عدلیہ میں جائیں گے، فوج میں جائیں گے، تو ملک میں انشاءاللہ مثبت تبدیلی آئے گی. یہ جامعۃ الرشید کا طریقہ ہے. JUI کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیاست کے زور سے لے کر آئیں گے. جماعت اسلامی کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تنظیم اسلامی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ہے، ان کے پاس اپنا ایک پیکیج ہے. تو ایسے 20 پیکیج ہو سکتے ہیں، جس کو جو پیکیج زیادہ سوٹیبل لگے. تبلیغ جماعت والوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے کہ یار عوام کو اتنا دین پہ لے آؤ کہ جب میجورٹی عوام دین پر آئے گی تو اوپر بھی کیا خیر کے فیصلے ہوں گے. تو اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، جامعۃ والوں کا ٹھیک نہیں ہے، تو JUI کا ٹھیک ہے، یا جامعۃ الرشید کا ٹھیک ہے، یا جماعت اسلامی کا ٹھیک ہے. اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظام کو بدلنے کی کوشش ہر ایک پر فرض ہے. یہ کوشش پر ہم، لیکن اس کے لیے کوئی بھی سوٹیبل طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ طریقہ کہ بغاوت، دھماکے اور اسٹیٹ کے خلاف آپ باتیں کرنا شروع کر دیں، لوگوں کو فوج کے خلاف، ایک تو ہے نا فوج کے فلاں بندے نے ایسا کیا، فلاں بندہ 2 نمبر ہے، تو وہ تو ہوتے رہتے ہیں. 1 نمبر بھی ہوتے ہیں فوج میں، 2 نمبر بھی. ہم بھی کہتے ہیں نا مشرف نے کتنے الٹے سیدھے کام کیے. لیکن ایز اے ادارہ آپ آرمی کے خلاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو،
ان کو منافق کہہ کے ایک ادارے کے طور پر. اس سے کوئی اسلام آنے والا نہیں ہے, اس سے آپ کا ملک اور زیادہ زمین میں دھنس جائے گا اور اسلام زمین میں دھنس جائے گا. تو یہ بالکل جو ایک اسلامی بچی کچی ریاست بچی ہے نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. اس کے ہم قائل ہیں, سمجھتے ہو. ہم اس کے قائل نہیں کہ خانقاہوں میں بیٹھ کے بس اللہ اللہ میں لگے رہو, سسٹم کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرو. 100% کرو, لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار مت کرو جس سے سسٹم چینج ہونے کے بجائے آپ کی جو رہی صحیح محنت ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اچھا.